گئی اب؟ اوکے الحمدللہ. چلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے آیت نمبر 114 پہ. لا خیرہ، لا کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہوگا اب انشاءاللہ سب کو. لا خیرہ، نہیں کوئی خیر. اچھا یہ خیر تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کوئی بہتری کوئی اچھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن خیرہ را پر زبر ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم نے 2-3 بار یہ چیز سمجھائی ہے میں نے کہ جب لا کے بعد جو اسم ہے اس کے آخر میں زبر آتا ہے تو وہ کیا مطلب دیتا ہے؟ یہ لائے نفی جنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لائے نفی جنس ہوتا ہے. لا جو ہے وہ کئی دفعہ مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے، جیسے لا خیرن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خیر نہیں ہے اس میں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مکمل نفی کرنی ہو تو پھر خیر کے را پر زبر لگانی پڑتی ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا لا ریب، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، ذرا سا بھی شک نہیں ہے. تو اسی طرح لا خیرہ یعنی ذرا سی بھی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جب را پر زبر آ گئی تو تھوڑی سی خیر کی بھی نفی کر دی گئی کہ مکمل طور پر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. فی میں کثیر تعداد، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا کثیر تعداد. کثیر کا معنی وہی ہوتا ہے زیادہ، اکثر. تو ان کے اکثر اس میں کوئی خیر نہیں ہے. کس چیز میں خیر نہیں ہے؟ اس میں آواز اچھی رہی ہے. اوکے تو جو مائک آف رکھی جو کہ فی کثیر من میں نجواہم، ان کے نجوا میں، ان کے بہت سے نجوا میں کوئی خیر نہیں ہوتی. تو نجوا کیا ہوتا ہے؟ نجوا کہتے ہیں، اس کا جو لفظی معنی ہے، جو ڈکشنری کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بلند جگہ جو کہ ماحول سے الگ ہو، ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ اس کے اور معنی بھی ہیں کہ سرگوشی کرنا یا دوسروں سے الگ ہو کے کوئی بات کرنا. تو یہ اس کو نجوا کہتے ہیں عربک میں. نجواہم، ان کے نجوا میں، ہم کا مطلب ان کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا خیرہ فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے. الا مگر، لیکن استثناء، اس کو لفظ استثناء کہتے ہیں. الا یعنی کہ ویسے نہیں ہے، مگر کس چیز میں؟ الا کے بعد بتایا جائے گا کہ کس چیز میں خیر ہو سکتی ہے. تو آیت نمبر 114 ہے سورہ نساء کی. اوکے. الا مگر من، جو یعنی کہ جو نجوا کرے، جو سرگوشی کرے. امرا کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے حکم، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حکم کے معنی میں نہیں ہے. من امرا بصدقتن، صدقتن، صدقے کا. اب یہ با زائدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حکم دے صدقے کا، یعنی کہ صدقے کی ترغیب دے، لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے ترغیب دے، ٹھیک ہے. او یا معروف نیکی، معروف کوئی بھی کام، نیکی کا، اچھا بھلائی کا کام جس کو لوگ پسند کرتے ہو، اس کو معروف کہتے ہیں. تو یا نیکی کا حکم دے، یعنی کہ نیکی کے لیے ترغیب دے. او یا اصلاح کرنا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا اصلاح کرنا. تو اصلاح کرنے کے لیے بین الناس، لوگوں کے درمیان. بینا کا مطلب درمیان، الناس لوگوں کے. تو یعنی کہ یہ 3 چیزوں میں
نجوا جو ہے اس میں خیر ہو سکتا ہے، ورنہ ان کی نجوا میں، ان کی سرگوشیوں میں، ان کے چھپ چھپ کر باتیں کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن، اور جو یفعل کرے، ذالکا یہ کام سے مطلب یہ 3 کام جو اوپر ہیں، امر بالصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ جو 3 کام اوپر بتائے گئے، اگر ان کاموں کو بھی انسان کس لیے کرے، ومن یفعل کرے ذالکا یہ سارے کام، ابتغاء بغی سے ہے، اور بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تلاش کرنا، ٹھیک ہے، تو جو یہ کام کرے چاہنے کے لیے، مرضات رضامندی، رضا مرضی کی جمع ہے، مرضات اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی چاہے، اللہ کی رضا چاہے، مرضات اللہ، فسوفا تو ان قریب، سوفا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، پس نؤتیہ ہم دیں گے اس کو، نؤتیہ کتنے الفاظ ہو گئے، نؤتیہ، ہم کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے، ہم کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے، نون سے ہے، پھر عطا یاتی دیں گے، ہی اس کو، ہم دیں گے اس کو، اجرن اجر، عظیمن عظیم بہت بڑا۔ اب اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی خیر نہیں ہے ان کے سرگوشیوں کرنے میں، اور ان کے کا مطلب ہے کہ یہ جو پیچھے ہم نے جن لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ ایک شخص نے چوری کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک نے چوری کی اور پھر کیا کیا، اس چوری کے مال کو یہودی کے گھر میں ڈالا اور اپنے دوسرے بھائیوں اور کزنز کو، اپنے خاندان والوں کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو کنونس کیا کہ چوری اس یہودی نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو انہوں نے سرگوشی کی تھی، جو پلاننگ کی تھی، پلاٹنگ کی تھی یہودی کے خلاف اپنے جرم کو ڈالنے کی، تو اس سے تعلق ہے یہاں پر کہ جو بھی کچھ انہوں نے پلاننگ کی چھپ چھپ کر، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اپنا جرم کسی اور پہ ڈال دے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے چھپ چھپ کے یہ باتیں سب کچھ کرنا، پلاننگ کرنا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ عام، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک واقعہ ہو گیا اور یہ آیت اس کے بارے میں آ گئی اور بس اس کا آئندہ کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں، قرآن کی آیتیں ہمیشہ کے لیے ہے، تو حکم تو عام ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جب بھی یہ سچویشن آئے، اس طرح کی کوئی بھی سچویشن پہ فٹ آتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا شان نزول وہی واقعہ ہے پرانا کہ جس کے اوپر پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے چوری کر کے دوسروں پر الزام لگایا تھا اور اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنز کو پلاننگ کر کے لے آیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر کے اس یہودی کو مجرم ٹھہرا دے اور ان کو سزا دے۔ تو مگر عام حکم اس کا کیا ہوا کہ یہ جو سرگوشی کرنے کی بات ہوتی ہے، لوگ چھپ چھپ کر پلاننگ کرتے ہیں، اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ یہ سرگوشی 3 میں سے کسی مقصد کے لیے کی جائے، یا تو صدقہ، کسی کو صدقہ دینے کے لیے چھپ کر صدقہ دینا ہے، یا چھپ کر کسی کو صدقے کے لیے ابھارنا ہے کہ تم بھی دے دو، یہ اچھا کاز ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو ایک اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھلائی کا کام ہے، اچھا کام ہے، کسی کو کنونس کرنا ہے تو آپ اس سے چھپ چھپ کر اس کو کوشش کریں، سب کے سامنے کہنا مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو چھپ کر کنونس کریں کہ یہ تم کام کر لو۔ اسی طرح 2 مسلمان لوگوں میں، دو پارٹیز میں، یا 2 لوگوں میں، یا خاندان کے 2 افراد میں، 2 خاندانوں میں اگر جھگڑا ہے تو پھر اس جھگڑے کی اصلاح کرنا، اور ان تینوں کاموں میں بھی مقصد کیا ہو، صرف اللہ کی رضا ہو،
دیکھیے بعض اوقات انسان اچھے کام کرتا ہے مگر اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے اجر دے گا، وہ اچھا بننا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے کوئی اور مقاصد کے تحت، تو اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ نیتوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس میں بھی شرط لگا دی کہ اگر نیت خاص طور سے ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، میں اس کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر بہت بڑا دے گا۔ تو یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ اب تھوڑا سا ہم اس کی تفصیل کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ شان نزول پیچھے سے تعلق ہے اس کا، کہ انہوں نے سرگوشی کر کے جو پلاننگ کی تھی اس پر ہے۔ اب ایک ایک پوائنٹ کو ہم اگر دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر صدقے کے لیے کسی کو کنوینس کرنا، اس سے چھپ چھپ کے اس کو سمجھانا، اس کو انکریج کرنا، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے حکم، اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی بہت پہاڑ جتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صرف ایک کھجور بھی اگر انسان دے سکتا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے، خالص اللہ کے لیے، تو اللہ چاہے تو اسے اتنا اجر و ثواب دے دے کہ ایک بہت پہاڑ کے برابر دے دے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ پھر دوسری کاز، معروف اچھی نیکی کے کسی کام کے لیے کسی کو کنونس کرنا، اس کے لیے چپکے سے اس پہ بات کرنا، تو اس کے لیے ہمیں اس کی دلیل ہمیں اور کہاں ملتی ہے؟ سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ہم جو اپنا دنیا میں وقت گزار رہے ہیں تو ہمارا سارا کا سارا وقت خسارے میں جا رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنا قیمتی وقت لوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ وقت آخرت کی کمائی کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم آخرت کی اچھی زندگی کما لیں اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی کہ یہ زمانہ تو گزر رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں، دیکھیں دن کہاں آتا ہے، رات کہاں ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں 10 کام اور 2 کام ابھی ہوئے ہوتے ہیں اور دن پورا ہو جاتا ہے۔ سال مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں ایسے جا رہے ہیں جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو انسان اگر پیچھے مڑ کے دیکھے کہ ہم نے اتنا وقت زندگی کا گزار لیا، ہماری جو مہلت کا وقت تھا دنیا میں آخرت کمانے کا، اس میں ہم اگر یاد کرنا چاہیں کہ اچھا ہم نے کتنا وقت آخرت کمانے میں گزارا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارا، تو ہم ڈر جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں لگے گا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک، پتہ نہیں کل ہمارے دروازے پہ موت کھڑی ہو ہم کیا کریں گے۔ تو والعصر، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو زمانے کی قسم دے کر فرمایا کہ یہ سارے انسان اپنا وقت گزار کے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور خسارہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی اپنا تجارت کرتا ہے اور وہ اپنا مال بھی لوز کر دیتا ہے آخر میں، تو مکمل خسارہ، مکمل نقصان ہو جاتا ہے اس کا۔ تو بس یہی حال انسان کا ہے، انلیس کہ وہ انسان ایمان لے آئے اللہ پر اور نیک اعمال خود بھی کرے اور دوسروں کو حق بات کی تلقین کرے، دوسروں کو صبر، اور صبر جو ہے صرف صبر یہ نہیں ہے کہ بھائی اچھا نقصان ہو گیا تم صبر کرو، یہ نہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہمیں فرض کی گئی ہے ان عبادات کو کرنے میں ہمیں جو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو ہمیں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہمیں جو آرام اپنا چھوڑنا پڑتا ہے اس پر صبر کرے۔ انسان اپنے جو بھی چیزیں گناہ کے کام ہیں مگر ہمارے نفس اس کو ہمیں کھینچتا ہے، یا گناہ کے کام ہے یا بیکار فضول کام ہے جس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، مگر ہمارا نفس ہمیں ان کی طرف کھینچتا ہے، تو انسان اس پر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کاموں سے خود کو روکے، اس کے لیے صبر کرے۔
پھر اب اللہ کی مرضی کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر اللہ کی مرضی پر خوش ہو جائے. جو بھی حالات ہم نے اپنی پوری کوشش کی, اب اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا, جو حالات ہمارے آئے ہمارے سامنے, اس پر صبر کرنا. تو یہ چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو سمجھانا, ایک دوسرے کو ابھارنا, تو یہ نیکی کے کام ہیں. تو ان کاموں کے لیے اگر انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے, لوگوں کو چھپ کر بھی کنونس کرتا ہے, لوگوں کو سامنے بھی کنونس کرتا ہے, تو یہ سارے خیر کے کام ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. پھر تیسری بات ہے او اصلاح بین الناس, اصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا. ٹھیک ہے, یہ والا حصہ, او اصلاح بین الناس. تو دیکھیں ہمارے آس پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خاندان میں, ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, ہماری قوم میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر جگہ سکون ہو, اطمینان ہو, لوگ مل جل کے رہیں. تو جب یہ انسان, جو لوگ بھاگ دوڑ کر کے لوگوں کے درمیان اصلاح کراتے ہیں, مسلمانوں کے درمیان, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقۃ, قالوا بلا, قال اصلاح ذات البین, قال وفساد ذات البین هی الحالقہ. یہ ابو داؤد اور ترمذی میں اور مسند احمد میں ہے یہ حدیث. اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے فضیلت والی چیز, جو کہ روزے رکھنے سے, نماز پڑھنے سے, صدقہ دینے سے زیادہ فضیلت والی چیز کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ضرور اللہ کے رسول, آپ ہمیں ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح فرمانا, لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا, لوگوں کے درمیان سے جھگڑے دور کرنا, یہ جو ہے وہ ان نیکیوں سے بھی بڑی چیز ہے جو انسان نماز پڑھ کے کمائے گا, یا انسان نفلی نماز سے مطلب ہے. ٹھیک ہے, فرض نماز اور فرض روزے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, مگر ایک انسان ہے جو دن رات نفلی نماز میں, نفلی روزوں کی فکر کرتا ہے, نفلی صدقات کی فکر کرتا ہے, مگر وہ دوسروں کے معاملات سے بولتا ہے یہ میرا بزنس نہیں ہے, اور وہ الگ تھلگ رہتا ہے, دوسرے کے معاملات کی طرف ذرا بھی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ لوگوں کے درمیان آپس میں پیار محبت ہو, لوگوں کے درمیان دشمنیاں ختم ہو. تو پھر ایسے انسان کے مقابلے میں اس کا اجر زیادہ ہے جو کہ دیکھتا ہے کہ بھئی خاندان میں کہیں جھگڑا ہو رہا ہے, لوگوں میں ناراضگی ہے, ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں کہیں دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, یا کہ بڑے دو گروہوں میں جھگڑا ہو گیا, اور وہ لگا رہتا ہے ان کے درمیان اصلاح میں اپنا وقت گزارتا ہے, تو وہ زیادہ اجر کمائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو اس کے مقابلے میں جو دو لوگوں کے درمیان, دو گروہوں کے درمیان فساد کرتا ہے, ایک ہوتا ہے نمیمہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچانا, ادھر کی بات ادھر پہنچانا, اور اس سے انسان کے اندر فتنہ ہوتا ہے. وہ دیکھو تم کو پتہ ہے فلاں تمہاری یہ بات کر رہا تھا, تم کو کچھ پتہ ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے تمہارے خلاف. اس طرح کی جو خبریں دیتے ہیں لوگ اور بات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں, تو وہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے. تو فساد لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ہلاک کرنے والی ہے, یعنی کہ انسان اگر فساد کی کاز بنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے, ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا دوسری حدیث میں کہ اگر اصلاح کے لیے, اصلاح کرانے والے کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, لیکن اس کا پرپس یہ ہے کہ کسی طرح میں ان کے جھگڑے کو ختم کروں, اور ایک کچھ حقیقت کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے کہ دیکھو فلاں تمہاری ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے, حالانکہ اس بندے نے اچھی بات نہ کی ہو, لیکن ہم کہے کہ فلاں تو کوئی تمہاری کبھی کوئی برائی نہیں کرتا, تمہارے لیے اچھا سوچتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح سے انسان اگر دونوں کے درمیان کا ٹینشن دور کرنے کے لیے, دونوں کو ایک طرف ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اس طرح کی بات بھی کرتا ہے,
تو اس کو جھوٹ نہیں، اس کا جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس کو، بلکہ اس کو اصلاح کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلَحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا، یعنی کہ اچھی بات کہے دونوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے، اور کوئی جیسے فلاں نے فلاں جگہ پہ پتہ ہے تمہاری تعریف کی تھی، یا ایسا کیا تھا، یا اس طرح سے کہ جس سے دل نرم ہو اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائے، تو یہ اس کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو یہ تین باتوں میں اگر انسان بزی ہے، وہ تین کیا ہے؟ امر بالصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، تو اس میں انسان اگر چھپ کر بات کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ زیادہ تر اس میں ثواب کا چانس ہے۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہاں پر کیا بات کہی گئی کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے لیے سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک سرگوشی شیطانی کام ہے تاکہ ایمان والے مغموم بنے، حالانکہ یہ چیز اللہ کے حکم کے بغیر انہیں قطعی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پس مومنوں کی طرف کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں کچھ یہ سیم ہی مضمون ہے مورلیس، مگر یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں اہم پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب سرگوشی کرتا ہے تو یہ اس کے ذریعے شیطان دوسرے کے دلوں کے اندر غم ڈالتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اب 2-3 لوگ چپ کے باتیں کر رہے ہیں تو دوسرے آس پاس والوں کو شامل نہیں کر رہے، تو اس سے دوسرے مسلمانوں کے دل خراب ہوتے ہیں، یا تو کسی کو یہ شک ہوگا کہ پتہ نہیں میری بات نہ ہو رہی ہو، یا پھر انسان اس طرح سے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پارٹی میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں ذرا سا اپنی بڑائی ظاہر کرے کہ ہمارا تو ایک جتھا ہے، ہم تو ایک گروپ ہیں، ہمارا بڑا گروپ ہے، تو وہ اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ چپ کے باتیں کر رہے ہیں یا الگ تلگ ہو کے بیٹھے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں غم ڈالتا ہے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے کہ جب 3 آدمی ہو تو آپس میں سرگوشی کر کے بات نہ کرے، کیونکہ تیسرے کو اس سے غم پہنچے گا۔ تو اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی محفل میں ہیں تو پھر سارے مسلمان ہی ہیں، تو پھر ہم اپنا جتھا، اپنا گروہ کو الگ الگ کر کے نہ رہیں، بلکہ ایک طرح سے سب سے اچھی طرح سے ملے اور سب میں خیر پھیلائیں۔ اس سے ہماری وجہ سے دوسروں کو خوشی ہوگی۔ دیکھیں بعض اوقات ہم صرف ہنس کر کسی سے سلام بھی کرتے ہیں نا تو کسی کا دل بڑھتا ہے۔ بعض اوقات محفل میں بعض لوگ آگے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی لوگ جانتے نہیں ہوتے، اب سب ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اپنے اپنے گروپ میں بزی ہیں، اور وہ بندہ بڑا میزریبل فیل کرتا ہے اندر سے۔ تو ایسے میں اگر کوئی جا کے ان کو ذرا سا 2 منٹ ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے مسکرا کے بات کرتا ہے، تو وہ بھی پارٹ آف دا گروپ محسوس کریں گے کہ ہاں میں بھی یہاں پر ویلکم ہوں، اور آپ جو خوشی ان کو دیں گے انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ انسان ایک مسلمان ہمیشہ اس کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں خوشی بانٹتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس میں ہمیں کچھ بھی نہیں خرچ کرنا پڑتا، صرف کانشیس رہیں اگر ہم تو انشاءاللہ ہم اس کا جو ثواب کما سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے
اس آیت میں انشاءاللہ سب کلیئر ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے. آخر میں بس یہ غور کریں اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے، تو اس کو ذہن میں رکھا کریں انشاءاللہ، اور اپنے اندر یہ بات ڈالیں کہ کوئی بھی لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے. اصل مقصد یہ ہے کہ سرگوشی سے اگر آپ ایک تو پلاٹنگ کر رہے ہیں کوئی غلط بات کی، وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن آپ پلاٹنگ نہیں بھی کر رہے ہیں مگر صرف اپنی گروپ بازی کر رہے ہیں، تو بھی آپ اگر اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اور یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے، مگر اس سے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب، عظیم اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقْ، جو شق کہنا ہوتا ہے پھاڑنا کسی چیز کو. شق القمر، قمر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شق القمر. تو وَمَن يُشَاقِقْ، جو مخالفت کرے گا، یعنی کہ الگ سے ٹکڑی ہو جائے گا، الگ جماعت بنا لے گا. یشاقق، ہاں شق، شین، ماشاءاللہ، شین قاف قاف، شق. تو جو مخالفت کرے گا الرسول، رسول کی، من بعدی، بعد اس کے، ما جو، تبینہ، بیان سے ہے، واضح ہو کر دیا، واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے، الہدا، ہدا کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی ہدایت آئی، قرآن حدیث، دین کا علم آ گیا. تو جس کے پاس ہدایت آ گئی، جس کے پاس دین کا علم آ گیا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک الگ پارٹی بنائے گا، اپنی الگ سے ایک جماعت بنا لے گا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے الگ ہوگی، خلاف ہوگی. تو اس کا کیا ہے؟ وہ کیا چاہنے کے لیے ایسا کرے گا؟ وَيَتَّبِعْ، وہ پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، یعنی اگر وہ پہلا کام، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف، آپ کے بتائے ہوئے دین کے خلاف اپنا کوئی گروہ بنا لیتا ہے، اس کے مخالفت چاہتا ہے، یا وہ پیروی کرتا ہے، یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر سوائے سبیل راستہ، المؤمنین مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے، نولیہ، نولیہ، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ نولیہ، ہاں، ہم نون سے ہم، ولی پھیر دیں گے، ہی اس کو، ما تولا، جس طرف وہ پھرا، ٹھیک ہے. وَنُصْلِيهِ، اور ہم، صلا سے مطلب ہوتا ہے جہنم میں داخل کرنا، آگ میں ڈالنا کسی کو. ہم ڈالیں گے، ہم جہنم میں جھونکیں گے اس کو. جہنم، صلا سے ہی جہنم میں، آگ میں ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے، لیکن آگے جہنم بھی آ گیا کہ ہم جھونک دیں گے اس کو جہنم میں. وسعت، اور بہت برا ہے، مصیرہ، ٹھکانہ. اب دیکھیں یہاں پر اس آیت کا تعلق بھی پیچھے سے ہی ہے، کہ جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کوشش کی کہ آپ ہمارے خلاف، ہمارے فیور میں فیصلہ کر دیں، یہودی کو سزا دے دیں، اس کے لیے جو پلاننگ کی، جو پلاٹنگ کی، گویا جو اسلام کا طریقہ نہیں تھا یہ، تو انہوں نے اسلام کے طریقے کے علاوہ طریقہ چاہا، گناہ کرتے ہوئے بھی دوسرے کو مجرم ٹھہرایا. تو یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن ویسے جنرل معنی اس کا کیا ہوگا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے، اب ہدایت آ گئی اللہ کی، اللہ نے قرآن اور حدیث بھیج دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، دین اسلام کو صحیح طرح سے پورا بتا دیا گیا. اب اس طریقے کے علاوہ کوئی کہے تو صحیح خود کو مسلم، مگر وہ اس کے طریقے، اس کے طور طریقے جو ہے وہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہوں، اس کو وہ اپنے طریقے چاہتا ہو، وہ اپنی شریعت چاہتا ہو، شریعت کے احکامات میں اپنی مرضی چاہتا ہو، تو پھر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے، ٹھیک ہے.
اور غیر راستہ مسلمانوں کے مومنوں کے راستے کے علاوہ راستہ چاہے. تو یہاں پر مومنوں کے راستہ کون سے مومن یہاں پر ہے؟ صحابہ کرام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی مومن تھے. تو ان کا طریقہ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور کوئی اگر اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا آپ کے صحابہ کے طریقے سے الگ کوئی راستہ چاہتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ہدایت سے دور جا رہا ہے، ہدایت نہیں چاہ رہا ہے وہ اپنے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرنا چاہے گا تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف اس کو پھیرنا ہے. یعنی کہ اگر اس کو گمراہی کی طرف جانا ہے، ہدایت کی طرف نہیں جانا ہے، تو ہم اس کو گمراہی کی طرف پھیر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں بھی فرمایا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑھے ہوئے، جب انہوں نے ٹیڑھا پن چاہا تو ہم نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. اور اس مفہوم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں کوئی بھی جبر نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین آ گیا، واضح ہو گیا، اب کسی کو زبردستی دین میں نہیں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، اب انسان کو چوائس ہے، وہ دین کو سمجھے، جانے اور پھر اس کو قبول کرے اور اپنی مرضی سے اللہ کا فرما بردار بن جائے. اگر کوئی یہ نہیں چاہتا اپنی مرضی سے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں چاہتا، تو یہ کسی پر زبردستی نہیں ہے. کوئی زبردستی کسی کو ہاتھ موڑ کے یا کسی کو کان پکڑ کے دین میں نہیں لائے گا. لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو نیت ہوتی ہے، جس کی جو خواہش ہوتی ہے، جس کو غیر اسلام کے طریقے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ اسی طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دیں گے، اس کو مہلت دی جاتی ہے. ہاں بالکل، دین کو قبول کرنے، اسلام میں آ جانے کے بعد، جب دیکھیں اسلام کے آنے کے بعد بھی ہم آج کے زمانے ہم کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے، ہم ان کو سمجھا ہی سکتے ہیں. لیکن پھر اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب انسان خود کو کہتا تو مسلمان ہے لیکن اس کو پسند ہر چیز نان مسلم کی چیز ہی پسند ہے، ان کا طریقہ ہی پسند ہے، مسلمانوں کو بیکورڈ سمجھتا ہے، اسلام کے طریقے کو اس کو یہ بھاری لگتا ہے کہ یہ کیا 1400 سال پہلے کا دین ہے. تو اگر کسی کے ایسے خیالات ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی کی طرف ڈال دیں گے جس کی طرف اس کو جانا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان کی دل کس طرف لگ رہا ہے، انسان کی خواہش کیا ہے، انسان کی طلب کیا ہے. اگر روزی بھی انسان حرام طریقے کے لیے جلدی چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کو حرام طریقے سے دے دیتا ہے. اگر انسان حلال کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے حلال طریقے سے دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے رزق بھی بندھا ہوا ہے انسان کا. اسی طرح ہدایت بھی اگر انسان نہیں چاہتا، انسان دوسروں کا طریقہ چاہتا ہے، تو اس کو مہلت دے دی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی طرف اللہ تعالیٰ کیوں اس کے نسبت کرتا ہے کہ ہم اس کو اس طرف پھیر دیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کی طرف نہیں پھیرتا، لیکن چونکہ جب انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو اگر اختیار سے وہ غلط طریقہ چوز کرتا ہے تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اس کی جو مہلت ہے اس وقت تک اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ. اور ویسے بھی دیکھو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب انسان ہدایت کو پسند نہیں کرتا دل سے، ہمارے دل میں اس کی قدر نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، دین کی سمجھ ہونا اور صحیح دین کو ڈھونڈنا کہ ہمارا دین اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر انسان کے دل میں ہے تو یہ اچھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو صحیح دین سکھا دیتے ہیں بلکہ اس پر چلنا بھی آسان کر دیتے ہیں. لیکن جب انسان کے اندر ایک تعصب ہوتا ہے، ایک اپنی ضد ہوتی ہے کہ نہیں مجھے یہ طریقہ چاہیے، وہ اوپن مائنڈڈ نہیں ہوتا ہدایت کے لیے، تو پھر اس کو اسی چیز میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے طریقے سے ہٹنا چاہتا ہے تو شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے، ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ وہ تیار بیٹھا ہے ہمارے لیے کہ بس ذرا سی ایک چھوٹی سی بھی ونڈو کھلے تو وہ ہمارے اوپر آ کر
ہم پر قبضہ کر لے. اور جب شیطان آ جاتا ہے، جب انسان گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف مڑتا ہے، تو پھر شیطان اللہ کی حفاظت سے ہٹ جاتا ہے. اور جہاں انسان اللہ کی حفاظت سے ہٹا تو ایسا ہی ہے جیسے جنگل میں انسان ہے اور بھیڑیے نے اس کو آ لیا تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے انسان کا معاملہ. اس لیے انسان کو یہ ڈرنا چاہیے کہ دیکھیں ہمیں اپنے اوپر بہت اسٹرک، جیسے انسان ہم دوسروں کے اوپر رکھتے ہیں آج کل کہ ہمارے دوسرے کو کیا عمل ہے، دوسرے کا کیا ہے، ہمیں بڑا فکر رہتی ہے کہ دوسرے کے معاملات کیسے ہیں، وہ کیسا پرسن ہے. لیکن اصل مومن جو ہے وہ ڈرتا ہے، اپنے نفس پر اتنی نظر رکھتا ہے کہ میں نے آج کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کر لیا، میں آج جس سے میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جب انسان جو ہے، ایک منٹ میں ڈھونڈ لوں تاکہ میں صحیح الفاظ ادا کر سکوں، کہ یہ ایک طرح سے ڈرنے والی بات ہے کہ انسان ہم صبح کرتے ہیں، ہمارا ہر روز ہر کام جو ہے ہمارے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، انلیس کہ اس کام میں ہمیں کوئی اللہ کا خیال، اللہ کا تقوی ہمارے دل میں تھا کہ ہاں اللہ اس کام میں مجھ سے راضی ہوگا، تو وہ کام جو ہے اس کام سے وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہوتا. ورنہ ہمارا ہر فیصلہ ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ ایک انعام ہے، یہ ایک تحفہ ہے. ہماری زندگی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. تو اگر ہم اس تحفے کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس تحفے کی قدر نہیں کرتے اور ہم اس پر کانشیسلی ہم اس کو نہیں استعمال کرتے، جیسے دیکھیں ہم پیسے کو ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارے لیے اہم چیز ہے، ہم اس کو کانشیسلی استعمال کریں گے، ہم اس کو فضول ادھر ادھر نہیں پھینکتے. مگر وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن وقت ایسی نعمت ہے جس کی ہم قدر بہت کم کرتے ہیں. تو حدیث ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی، لیکن حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں، انشاءاللہ حدیث پر نظر پڑے گی تو میں بتاؤں گی کہ ہم صبح اٹھ کے روزانہ جو کچھ کرتے ہیں ایک ہم پر بوجھ ہوتا ہے. لیکن جس کام میں ہم نے اللہ کی طرف، اللہ کی مرضی کا خیال کیا، اللہ کو یاد کر کے جو کام کیا، تو وہ ہم پر بوجھ نہیں ہوتا. کیونکہ ہم سے سوال کیا جائے گا جب ہم مریں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، اپنا باقی کی عمر کیسی گزاری، یعنی کہ ہمارا جو وقت ہمیں دیا ہے اللہ نے، تو اس وقت کو ہمیں، یہ ایک امانت ہے، اور ہر امانت کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے امانت کا حق ادا کیا یا نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں شعور دے، بیکاز ہم لوگ اس وقت کے بارے میں بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ہمارا وقت ہے، ہم جو چاہے کریں. دیکھیں یہاں پر اب مجھے حدیث مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر بات اس کے سر پر بوجھ ہوتی ہے، اس کے لیے مفید نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرے، کسی بھلائی کا حکم دے یا برائی سے روکے. اور یہی بات سورہ عصر میں بھی میں نے وہی بات کہی گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ ہمارا زمانے کی قسم اللہ نے کھائی تھی کہ سارا زمانہ، ہمارا جو وقت ہے، جو گزرتا ہوا وقت ہے، وہ ہمارے لیے خسارے کا سبب ہے اگر ہم نے اس میں نیک کام نہ کیے، اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ کو یاد نہ کیا، اور دوسروں کو بھی اس طرف ترغیب نہ دی، تو پھر ہمارا یہ وقت ضائع ہے. تو اللہ ہمیں بچائے کہ ہم جو ہے نیک کام میں ہم جو ہے اپنے وقت کو کانشیسلی گزاریں اور اس کو ضائع نہ کریں. اچھا، پھر یہ جو میں نے بتایا کہ یہ مومنوں کا طریقہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تو اس پر چونکہ اس لیے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر تھے، تو اب جس بات پر صحابہ کرام جن احکامات پر متفق ہو گئے، وہ احکامات ہم کو ماننا، اسی طرح ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں، فقہ کے اصطلاح میں اس کو اجماع کہتے ہیں. جب تمام صحابہ کرام جس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس مسئلے پر اکٹھے ہو گئے کہ ہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اختلافی مسائل ہوتے تھے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایون صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، کیونکہ یہ جو ہے یہ ممکن ہے کہ
انسان کو سمجھ میں غلطی لگ جائے، انسان کو بعض اوقات حدیثیں نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ایون ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو کچھ احادیث نہیں ملی تو ان سے غلطی ہوئی، تو دوسرے صحابہ نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ آپ کی بات صحیح نہیں، یہ حدیث یہ ہے. اسی طرح اس وقت تو میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ، میں چونکہ ابھی ہم اس ٹاپک پر ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ دین کا صحیح طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد میں ایک کلاس شروع کروں گی جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ فقہی مسائل کس طرح سے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور 4 امام کے بارے میں بتاؤں گی، اور ان کی فقہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ انہوں نے کس طرح سے انہوں نے جو مسائل ڈرائیو کیے کس طرح سے کیے، کن اصولوں پر کیے، اور ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہوتی ہے کہ ہم کس کو سمجھے کہ کس کی بات زیادہ صحیح ہے اور ہم کس پر عمل کریں. انشاءاللہ یہ کورس میں شروع کروں گی رمضان کے بعد. اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹائم نکال کے آپ لوگ ضرور اس کو سنیے گا، کیونکہ ہم لوگ کہاں ہمارے اندر غلطی آ جاتی ہے، کہاں ہم صحیح دین سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں، یہ سارا علم نہیں پتہ. ہمیں بچپن میں جو کچھ ماں باپ نے بتا دیا یا ہمارے ماحول سے ہم نے جو دین سیکھ لیا، ہم نے سمجھا کہ یہی بس دین ہے، ٹھیک ہے. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جس طرح کہ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ اسکول میں نہیں جائے گا یہ پراپر نالج نہیں حاصل کرے گا، اور یہ دنیا میں کوئی کام اچھی طرح سے نہیں کر سکے گا، دنیا میں مقام نہیں حاصل کر سکے گا، ٹھیک ہے. تو دین کا علم بھی وہ علم ہے جس کو جب تک آپ پراپرلی سیکھیں گے نہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں صحیح دین پر ہوں. مگر ہم انفارچونیٹلی دین کے علم کے بارے میں ہم لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو جتنا دین آتا ہے وہ اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، ہم بس اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے. مگر یہ رویہ خطرناک ہے، بیکاز ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمیں حسرت والا دن کہا گیا قیامت کے دن کو، اس لیے کہ لوگوں کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے دین کو صحیح سمجھ کے دین پر عمل کیا ہوتا، اور ہم نے ایک جہاں ہمیں اجر و ثواب کمانا تھا وہاں ہم اجر و ثواب کما لیتے. تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کوشش کیجئے گا اس کورس کے لینے کی انشاءاللہ. تو بہرحال اب یہ کہ یہاں پر فقہی بات یہ کہی گئی کہ اجماع جو ہے صحابہ کرام کے بعد جو امت کے تمام علماء جس مسئلے پر اکٹھے ہو گئے اس کو اجماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان ریالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک مسئلے پر تمام دنیا کے علماء اکٹھے ہو گئے ہوں. ہاں جس پر جو ہے ایک طریقے سے جب بعض مسائل ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اجماع ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر فقہی مسائل دیکھیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس مسئلے پہ امت کا اجماع ہے. لیکن امت کا اجماع جو ہے وہ ریئل اجماع جو ہے وہ صحابہ کرام، اجماع کا مطلب ہے جمع ہونا کسی مسئلے پر، ٹھیک ہے. تو وہ صرف صحابہ کرام کے زمانے میں جو تھا وہ صحیح معنوں میں اجماع تھا. اب یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی علماء اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب ایسے مسائل آ گئے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن اور حدیث میں اگر دلائل موجود نہ بھی ہیں لیکن تمام مسلمانوں کے اسکالرز اس پر اجماع کرتے ہیں، اس پر ایگری کرتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے الگ جانا یہ کفر کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پر اس آیت سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مخالفت کرے گا رسول کے طریقے سے اور مومنوں کے طریقے سے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس طرف موڑ دے گا جہاں پر وہ مڑنا چاہتا ہے، یعنی کہ گمراہی میں چلا جائے گا وہ. تو یہاں پر یہ دلیل ہے کہ اگر مومنوں کی جماعت سے انسان الگ ہوتا ہے، اپنا طریقہ الگ بنا لیتا ہے، تو پھر وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا میں نے فقہی بات بتائی کہ اجماع کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جسٹ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک ٹیسٹ دینے کے لیے کہ
علماء میں بھی اور صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوتے تھے، اور اختلافات کی وجوہات بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی. کہ ایک تو ہوتا ہے جینیون اختلاف، یعنی کہ انسانوں میں دیکھیں اللہ نے سب کو الگ سمجھ دی ہے، پھر حالات کی وجہ سے کسی کو دلائل ملے نہیں ملے، یہ سارے جو ہے وہ اختلافات جائز اختلافات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ اختلافات تعصب کی بنا پر ہوتے ہیں، حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، کہ ہمارا طریقہ سب سے اچھا ہے، ہم بہتر ہیں، ہم اپنے طریقے سے نہیں ہٹیں گے، یا ہم دوسروں کی بات نہیں مانیں گے. یہ جو تعصب ہے، جو حسد ہے، جو بڑائے پن ہے، وہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے. باقی انسان غلطی سے دین کو صحیح نہیں سمجھ سکتا. اختلافات اگر صحیح انسان وجوہات کی بنا پر اختلافات ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ٹھیک ہے، انسان کو جس کی بات سمجھ میں آئے کر لے انسان، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لیکن انسان کے اندر ضد اور ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور انسان کے لیے اپنا دل کھلا ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی حد تک کہ صحیح دین حاصل کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کم از کم ہمارے لیے حجت ہو کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی، اور ہم نے جو سمجھ میں آیا ہم نے اخلاص سے تیری رضا کے لیے ہی کیا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے اس میں آسانی ہوگی. تو بہرحال یہاں پر ایک منٹ میں جو ہوں، اوکے. تو ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ اگر انسان کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف جانے دیتا ہے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. اور وہ کوئی بھی راستہ جو اللہ کے راستے کے خلاف ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلی آیات میں شیطان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. تو ہم آیت نمبر 116 پہ چلتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرکا، کہ شرک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو کچھ بھی، دونا کا مطلب ہوتا ہے اس سے کم، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ. شرک سب سے عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے، تو شرک کے بعد کے تمام گناہ اس سے چھوٹے ہیں. تو جو بھی اس کے بعد ہے شرک سے چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ معاف کر دے گا، چاہے وہ بڑے گناہ ہو یا بڑے چھوٹے ہوں. ذالک، یہ، لیمن، واسطے اس کے، یشاء، وہ چاہے. یہاں پر کنڈیشن ڈال دی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ تو نہیں معاف کرے گا. اگر جو انسان نے شرک کیا اور شرک میں پڑا، موت آ گئی اس کی، تو وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کہ جو دوسرے گناہ ہیں اس کو یہاں پر اللہ نے کنڈیشن رکھ دی کہ اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ انسان سے بڑے گناہ ہو گئے لیکن اور وہ گناہ کی حالت میں ہی مر گیا، ایمان تھا اس کے اندر، اخلاص یعنی کہ اللہ کی وحدانیت تھی، مگر گناہ کی حالت میں مر گیا. تو اب اللہ پر ہے، اللہ چاہے تو اللہ معاف کر دے. اور اللہ کے چاہنا نہ چاہنا اللہ کی حکمت کی بنا پر ہوتا ہے، اللہ کے علم کی بنا پر ہوتا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے ہوتا ہے. تو پھر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، ٹھیک ہے، باقی کے گناہ. وَمَن یشرک، اور جس نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، ضلالاً، بھٹکنا، بعیدا، دور کا. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا بہت دور کا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں شرک جو ہے وہ عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو یہاں پر یہ ہمیں اس آیت سے کیا تعلق ہے پیچھے سے، کہ دیکھیں جو انسان اللہ کا دین آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سچا حق دین ہے، اور وہ اللہ کا حق ہے، چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے تو اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے دین پر چلیں، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ کے دین کے علاوہ کا طریقہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، سنت سے پتہ چل گیا، حدیث سے پتہ چل گیا، قرآن سے پتہ چل گیا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ چاہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اس نے جب ہمارے لیے ہدایت بھیجی تو ہم اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اس کو مانیں. تو پھر
یہ طریقہ کہ اللہ کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ چاہنا، یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے. کیونکہ شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو معبود مانا جائے، اس کی ہر بات پر فرما برداری کی جائے. اگر ہم کسی لیول پر اللہ کی فرما برداری انسان نہیں کرتا تو وہ کسی نہ کسی لیول پر شرک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کھٹکا ڈالتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کام کیا ہے، اور اس کو بے چینی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ چاہتا ہی ہے دل سے کہ اس کو دین اتنا پسند نہیں ہے، وہ دین سے ہٹے ہوئے کام ہی کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے. اس وجہ سے اس کو پھر گناہ میں اتنا دور لے جاتا ہے کہ وہ شرک کے حد تک پہنچ جاتا ہے. تو اور جو انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور جو باقی کے گناہ ہے تو ایک مسلمان کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرتا، اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا اللہ بہت رحیم ہے مجھے معاف کر دے گا. نہیں، ہمیشہ پلٹتا ہے اور گناہ کی فکر کرتا ہے اور گناہ سے توبہ کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے اپنی مدد مانگتا ہے. اللہ میری کمزوری ہے، میں بار بار یہ گناہ کر دیتا ہوں، تو میری مدد فرما دے، تو مجھے نکال دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے، اس کو پھر شرک کی حالت میں، گناہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ مرنے نہیں دیتا. اور یا پھر دیکھیں بعض اوقات انسان پر مشکلیں آتی ہیں، مومن کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، تو بیماری میں اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے. یا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اچھی نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرتا ہے، حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مومن کو پاک کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. والدین کے لیے اولاد دعا کرتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں خلوص ہے، ایمان ہے، اس کی مدد جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ کس کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ جس کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو اندر سے اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، پھر اس کو اللہ کی مدد نہیں آتی. اور پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو شرک کی حد تک لے جاتا ہے، اور اس کو گناہ کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے. تو پھر وہ آخر ہمیشہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرک کے بارے میں دوسری جگہ بھی بتایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی. اور دیکھیں صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، بخاری اور مسلم میں ہے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ بھی شرک کے خلاف ہے یہ حدیث بھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شرک وہی ہے کہ انسان بت پوجا کر رہا ہو تو شرک ہے. ہم تو شرک سے بالکل دور ہیں. مگر نہیں، انسان جب اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، انسان اگر اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفس کی بات مانتا ہے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شرک کی بڑی قسمیں ہیں اور بڑے لیول ہیں. تو ہمیں اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے نفس کے پیچھے اللہ کی بات کو ٹال دیتا ہوں. اور نعوذ باللہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. اور جہاں شرک کیا وہاں پر شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسان شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے. دیکھیں اصل میں شیطان جب ہم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تھا اس وقت سے شیطان جو ہے وہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس نے ہمیں اگلی آیت ہمیں بتا چلے گا کہ اس نے کس طرح سے قسمیں کھائی ہیں انسان کو برباد کرنے کی، انسان کو تباہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ این یدونا، نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ دعوت دیتے، من دونہی اللہ کے سوا، الا اناسن دیویوں کو، یعنی کہ جو بت بناتے ہیں ان بتوں کو
ایکچولی دیویاں ہی کہی جاتا ہے، یہ ان کے سارے نام مؤنث نام ہوتے ہیں. وہیں یدعونا اور نہیں وہ پکارتے الا شیطانم مریدا، شیطان سرکش کو پکارتے ہیں. یعنی کہ شرک کی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ اصل میں ایکچولی عورتوں دیویوں کو پکارتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں. یعنی کہ جو شرک کرتا ہے وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ شیطان کی پوجا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب مزید بتا رہے ہیں ہمیں، لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر. اس سے مطلب کیا ہے؟ شیطان پر. ٹھیک ہے، کہ شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے. وقالا، اور اس شیطان نے کیا کہا تھا؟ قالا، اس نے کہا تھا لأتخذن. یہاں پر دیکھیں تاکید ہے. کسی کو پتہ چل رہی ہے کیا تاکید ہے یہاں پر؟ شیطان نے وعدہ کیا تھا انسان کو بھٹکانے کا، انسان کو گمراہی میں ڈالنے کا. تو یہاں پر لام تاکید، نمبر 1 تاکید. ٹھیک ہے، اس نے قسم کھائی. لام یہ قسم کا بھی ہوتا ہے. تو لام تاکید، اتخذن، نون پر جو شد ہے یہ بھی تاکید ہے. تو اس نے 2 تاکید کے ساتھ اللہ سے وعدہ کیا کہ البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا. ٹھیک ہے، میں ضرور لے کر رہوں گا. من عبادکا، تیرے بندوں میں سے. من سے عباد، بندے کا، تیرے بندوں میں سے. نصیباً، نصیب کہتے ہیں ایک حصہ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کا تو نصیب ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حصے میں وہ فکس حصہ جو ہوتا ہے اس کو نصیب کہتے ہیں. تو اس کے حصے میں تو یہ برا وقت آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو نصیباً مفروضہ فرض سے ہے. فرض کوئی چیز جب طے کی جاتی ہے تو طے شدہ ایک مقرر حصہ. تو شیطان نے کیا قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ نے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہاں یہ بتائی کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص طے شدہ حصہ میں اس کو لے کر رہوں گا. یعنی کہ میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. یا پھر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کے کام کیے جاتے ہیں، تو ہماری عبادتوں میں سے شیطان چراتا ہے حصہ. ٹھیک ہے، ہماری نماز میں جب ہم بھٹک رہا ہوتا ہے ہمارا دھیان، تو وہ کیوں بھٹک رہا ہوتا ہے؟ کہ شیطان ہماری نماز سے ہماری عبادت کو چرا رہا ہوتا ہے اور وہ ہماری نماز کے اجر و ثواب کو کم کر رہا ہوتا ہے. تو اس نے قسم کھائی ہے کہ ہماری عبادتوں میں سے وہ حصہ چرا لے گا، اللہ کو نہیں پہنچنے دے گا، اللہ کا حصہ وہ خود لے جائے گا. اور دوسرا مطلب یہ کہ بندوں میں سے، اللہ کے جو بندے ہیں ان میں سے بہت بڑا حصہ یہ جہنم میں لے جائے گا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پھر آگے ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ جو اس نے یہ وعدہ کیا تھا یہ کب کیا تھا؟ تو دیکھیں اس کے کئی جگہوں پہ قرآن میں ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، سورہ انعام میں کہا ہے، سورہ انعام آیت 121 میں، یقیناً شیطان اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہے ہیں تاکہ وہ تم سے جدال کریں اور تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. ایک یہ تو نہیں، دوسری جگہ پر، ایک منٹ، سورہ اعراف ہے شاید، اس میں سورہ کا نام لکھنا بھول گئی ہوں. 11 سے لے کر 18 تک اس کا ترجمہ صرف پڑھتی ہوں. اور ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، پھر تمہاری صورت گری کی، اللہ نے اس کی صورت بنائی، پھر فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمہیں کس چیز نے روکا ہے اس سجدے سے؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر تو یہاں سے اتر،
تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، یعنی کہ جنت میں اب تو نہیں رہ سکتا، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والوں پر جنت حرام ہے، تو نکل، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ شیطان بولا کہ اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت دے دیا گیا۔ بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے گھاٹ میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے ان پر طاقت کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل، تو خوار اور راندہ ہے، اور ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور یہ تو ایک جگہ پر ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم میں نے تم لوگوں سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو گویا شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، لیکن جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اصل میں شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مریم 44 میں یا ابتی لا تعبدوا الشیطان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ اے میرے باپ، شیطان کی پوجا مت کر۔ تو شیطان کے کئی جگہوں پہ اس نے ایک اور جگہ ہے، میں شاید یہاں پر حوالہ رکھنے بھول گئی ہوں، لیکن اس اتنا خطرناک ہے جس نفرت کے ساتھ اس نے اللہ کے سامنے قسمیں کھائی ہے کہ وہ ضرور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا کہ تو میرے بندوں کو نہیں گمراہ کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے بندوں کو، یعنی کہ اللہ کے بندے کون ہیں جو کہ شیطان سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جب انسان کے دل میں برائی نہیں ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بچا لیتے ہیں، اس کو ضمیر اس کو ٹوکتا ہے، اور وہ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اسے، وہ توبہ کر لیتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ جو انسان گناہ پہ اڑا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہ کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بچاتا، پھر وہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ لیکن دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ شیطان نے اپنا جو اس نے اندازہ لگایا تھا کہ میں تیری بہت بڑی تعداد کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جہنم میں، تو اس نے اپنے اس گمان کو سچا پایا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گی، اور وہ جہنم میں چلی جائے گی اس کے بہکانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے۔ اور اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور اس میں سورہ فرقان میں ہمیں بتایا عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو کہ جب غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو بے چین ہو کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جائیں، تاکہ شیطان کا ہم پر زور نہ چلے اور ہم شیطان کی شر سے بچ جائیں۔ اب اگلی آیت ہے، دیکھیں بس ایک سوچ میری ہے یہاں پر کہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے شیطان کے لیے، اور وہ حاوی ہونے لگتا ہے ہم پر۔ اب یہ سوچے کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی ہمارا بہت خطرناک دشمن ہے جو چکر لگا رہا ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے، کیا ہم اس کے لیے ونڈو کھولیں گے؟ کیا ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں گے جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر وہ گھر میں گھسا تو ہمیں جان سے مار دے گا؟ تو ہم اس کے لیے کبھی بھی دروازہ نہیں کھولیں گے، ہم رات بھر جاگیں گے اور اپنی شور کریں گے کہ وہ کہیں سے اندر نہ داخل ہو۔ تو شیطان اس دشمن سے بھی زیادہ ہمارے اوپر جپٹ کے بیٹھا ہے کہ کسی طرح سے ایک چھوٹا سا بھی دروازہ کھلے
اس لیے ایک تو یہ کہ صبح شام کی دعائیں ضرور مانگا کریں، جو مسنون دعائیں ہیں اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. بہت سی دعائیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے سارا دن ہم محفوظ رہتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں؟ مجھے ذرا 1 ٹائپ کریں. ماشاء اللہ فصیح. اوکے، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. لیکن جو نہیں پڑھتے وہ ضرور عادت ڈالے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت بڑا فرق پائیں گے اگر آپ اخلاص کے ساتھ صبح شام دعائیں مانگیں گے، اپنی جو مسنون دعائیں ہیں، اور اس میں 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سارا دن محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں قوت آ جاتی ہے کہ ہم غلط کاموں سے بچ جائیں. پھر آگے ہے شیطان ہی کی قسم کی آگے باتیں آ رہی ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھٹکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا. وَلَيُبَتِّكُنَّ، اور پھر یہ ضرور کاٹیں گے. آذان الانعام، آذان اذن کی جمع ہے، کان کی جمع، تو وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے. جانوروں کے کان پھاڑنے سے مطلب یہ کہ یہ اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ جانوروں کو بتوں کے نام کرنے کے لیے ان کے کان چیر دیے جاتے تھے، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور کسی بت کے نام پر دیا ہوا ہے، تو اس جانور کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہری بات ہے، بت کے نام پر جانور دینا، اللہ کی مخلوق ہے یہ جانور، اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تو بتوں کے نام پر چڑھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں البتہ حکم دوں گا ان کو. فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ غیر کہتے ہیں تبدیل کرنا، تو یہ تبدیل کریں گے اللہ کی خلقت کو. اللہ نے جو پیدا کیا خلقت، اللہ نے جو مخلوق بنائی اس مخلوق میں تبدیلی کریں گے. تو اس میں علماء نے بہت سی باتیں کہیں کہ مخلوق کی تبدیلی میں کیا مطلب ہے. تو مخلوق کی تبدیلی میں انسان اپنے اندر جو جیسے ایک انسان آپریشن کر کے، ایک مرد ہے وہ آپریشن کر لے کے، علماء نے جو باتیں کہی ہیں میں بتا رہی ہوں کہ مرد اگر آپریشن کر دے کہ اسے کوئی بچے نہ ہوں، اور عورت کا آپریشن اس طرح کا جو ہو جاتا ہے وہ، یا پھر ایون بعض علماء نے یہ کہا کہ جو ہم بھویں اپنے نوچتے ہیں، یا اگر ہم جو ٹیٹو لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کے برابر ہے، اور ان کو منع کیا گیا ہے کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے. تو اور عورت اگر مرد کے کپڑے پہنتی ہے، مرد عورت کے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو مگر انسان جانوروں کو خصی کرنا، یعنی کہ جانوروں کو اس چیز سے کہ اس کے آگے اس کو سیکس مطلب یہ کہ جنسی خواہش نہ رہے، تو اس کے لیے کرانے کے لیے کسی حد تک بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ اس سے جانور ذرا موٹا تازہ ہو جاتا ہے، تو اس سے گوشت زیادہ نکلتا ہے، اس وجہ سے وہ کرتے ہیں اس کام کو. تو جو کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی ذبح فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور قربانی میں ذبح فرمائے، اور اگر جانور کو خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ خصی جانور ہے تو میں اس کو قربان نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے اس کی قربانی کی، تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جانوروں میں یہ تبدیلی لانا یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے کچھ فائدے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ عمل کرنا یہ ناجائز ہے. یعنی اگر انسان اپنی مرضی سے یہ عمل کرواتا ہے کہ اپنی سیکشول ڈیزائرز کو ختم کرنا سرجری کے ذریعے یا ایسے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور کوئی بھی اللہ کی جو تخلیق جس طرح سے ہے، تخلیق کے اندر اللہ نے جس کو جیسا بنایا اس کو
اس لحاظ سے ہی رہنے دینا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے وَمَن يَتَّخِذْ، اللہ تعالیٰ اسی میں وَمَن يَتَّخِذْ شیطان ولیم، اور جو بنائے گا شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد، تو تحقیق، خسرا، اس نے نقصان اٹھایا، خسرانن، نقصان اٹھانا، مبینن۔ تو شیطان دشمن کو اگر انسان اپنا دوست بناتا ہے، اور بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ خود جو ہے جو لوگ شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے پہچانے والوں میں وہ لوگ آ کے کنونس کرتے ہیں غلط بات کے لیے، تو وہ بھی ایکچولی شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس نے ایسا کیا پھر اس نے اپنا نقصان اٹھایا۔ یعدکم، یہ وعدہ کرتا ہے، ویمنکم، اور یہ امیدیں دلاتا ہے، من، میم نون نون، من، امید دلانا، ولا، اور نہ، یعدہم، نہیں وعدہ کرتا وہ ان سے، الشیطان، شیطان، الا غرورا، دھوکے کا۔ تو شیطان جو ہے انسان کو گناہ پر ابھارنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ اس سے یہ کر لو تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ کر لو تو یہ ہوگا، لیکن شیطان کے سارے وعدے جو ہے وہ دھوکے کے ہیں۔ اور یہ آخرت میں پتہ چلے گا جب شیطان آ کر کہے گا کہ مجھے کوئی زور نہیں تھا تم پر، میں تو تم تو اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے، میں تم کو صرف بتاتا تھا اور تم میری بات مان لیتے تھے۔ تو شیطان کے دھوکے، سارے وعدے دھوکے کے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم، جہنم میں، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، انہا، اس سے، محیصن، جائے پناہ۔ تو جو لوگ شیطان کی بات میں آ جائیں گے تو پھر وہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور وہ وہاں سے کہیں چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ ابلیس کے وعدوں کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں بڑی بڑی تمناؤں کے خواب دکھاتا ہے، حالانکہ اس کے وعدے سوائے دھوکے اور گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ اور ابلیس کے ان دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے نکل کر وہ کہیں نہیں جا سکیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، جو مومن لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات، نیک، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، جس کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، حقاً، سچا۔ شیطان کا وعدہ تو جھوٹا تھا مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر، اور اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات میں۔ تو اب مقابلہ میں بتا دیا گیا کہ شیطان کے مقابلے میں جو لوگ اپنے دین پر جمے رہیں گے، اللہ کی طرف لگے رہیں گے، تو پھر اس کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، اللہ کے بہت تھوڑے لوگ ہی شکر گزار ہیں۔ سورہ سبا آیت 13۔ گویا کہ یہ سب کچھ اللہ نے تو کیا ہے، ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے، مگر جو شکر گزار بندے ہیں وہی سمجھیں گے حقیقت کو اور اللہ کے فرما بردار بنے رہیں گے، مگر بہت تھوڑے لوگ شکر گزار ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اپنے خرابی کرتے ہیں، اپنے لیے نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ آج کے ذرا لمبا لیسن تھا، آئی ہوپ کہ میں نے صحیح طرح سے ایکسپلین کیا۔ بہت زیادہ میں نے مٹیریل تو بہت زیادہ اس میں تھا، اس لیے کہ شیطان کے
چالوں کی بہت زیادہ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں. میں نے بہت زیادہ چیزیں جمع کی تھی، اسی لیے شاید مجھے لگا کہ میں صحیح طرح سے بتا بھی نہیں سکی، اس لیے کہ مخصوص وقت میں بات کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور کبھی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس صحیح ہے، بلکہ اپنے اوپر ایک نظر ڈالا کریں کہ اچھا میں کہیں صحیح جا رہی ہوں، یا مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، میرا عمل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری یہ بات قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کتنا بھی چاہیں بھٹک جاتے ہیں، ہم کتنا بھی چاہیں پھسل جاتے ہیں، مگر جب تک ہمارا ایمان پکا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنے اوپر کڑی نظر بھی رکھنی ہے انشاءاللہ. تو دعائیں ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. کل کی ایک آیت مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ جو دین کا علم بتانے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کو بتانے والے ہوتے ہیں، اگر وہ عمل نہیں کر پاتے تو ان کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیا کریں. جب میں آپ کو کوئی بات بتاتی ہوں، پھر آپ یقین کریں کہ مجھ سے جب کمزور پڑتی ہوں تو مجھے اپنے اوپر بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ، میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے تو الحمدللہ پھر وہ بات مجھے ہیلپ بھی کرتی ہے. تو لیکن یہ کہ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن ہم سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہے، اور اس کا کمٹمنٹ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. تو وہ تو ایک پلک کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، مگر ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب کرے دنیا اور آخرت کی. تو انشاءاللہ کل ہم ملاقات